بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سردیوں میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو کس قسم کی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور ان پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور مسح کی مدت کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے، لیکن جرابوں کے اندر چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ پانی ان میں سے چھنے نہیں، یعنی اگر کسی شخص نے وہ جرابیں پہنی ہیں تو ان کے اوپر پانی ٹپکانے سے وہ پانی پاؤں تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، کہ وہ اتنی موٹی جرابیں ہوں کہ ان کو پہن کر 3 میل تک چلا جا سکے اور وہ پھٹے نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انہوں نے ٹخنوں کو کور کیا ہوا ہو، ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کو پاؤں کے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے، جیسے اونی ساکس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ الاسٹک لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ الاسٹک کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ تو ان 4 شرائط کے ساتھ موزوں پر مسح کرنا، جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، پھر چاہے وہ چمڑے کی ہوں، ریگزین کی ہوں یا اونی ہوں۔ اگر یہ 4 شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر ان پر مسح کرنا درست ہوگا۔ اب مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں پر اس طرح مسح کیا جائے گا کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو گیلا کر لیا جائے اور پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے مسح شروع کیا جائے اور پنڈلیوں تک اس کو لے جائے۔ اسی طرح بائیں پاؤں کا مسح کرے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو گیلا کرے اور بائیں پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرتے ہوئے پنڈلیوں تک لے جائے، تو اس طرح مسح ہو جائے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ مسح کی مدت کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے۔ تو اگر کسی شخص نے وضو کر کے جرابیں پہن لیں تو اب جب اس کا وضو ٹوٹے گا تو تب جا کر مدت شروع ہوگی، اور مقیم کے لیے یہ مدت 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹے، اور اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس کے لیے یہ مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ دین اسلام فطرت کے عین مطابق ہے، لہٰذا سردیوں میں اگر کوئی شخص مسح کی سہولت کو استعمال کرنا چاہے تو وہ بالکل استعمال کر سکتا ہے، لیکن ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔